اس وقت عمران خان یقیناً ولن نظر آ رہے ہیں، یقیناً وہ اقدامات کر رہے ہیں، وہ احکامات دے رہے ہیں جو کہ ان کے اقوال کی منافی ہے۔ جب وہ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے وہ کچھ اور کہتے تھے میڈیا کی آزادی کے حوالے سے، اس وقت کی حکومت کے حوالے سے۔ آج جب کہ وہ خود مسند اقتدار پر ہیں، بالکل برعکس اقدامات کر رہے ہیں، بالکل اپنی ہر بات کو بھولے نظر آتے ہیں۔ مگر یہ پہلی بار نہیں ہے، ہمیشہ ہی پاکستان میں ایسا ہوتا آیا ہے۔ خود جتنا میرا تجربہ ہے میں مسلسل یہ دیکھ رہا ہوں، اور اس سے پہلے کی بھی بات یہی نظر آتی ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کے دائی، جمہوریت کے سب سے بڑے شہید جناب ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں سب کے علم میں ہے کہ ان کے دور میں میڈیا کی بدترین ہم نے پابندیاں دیکھی ہیں، میڈیا پہ بدترین مظالم دیکھے ہیں، میڈیا پر بدترین پابندیاں دیکھی ہیں۔ ڈیفنس آف پاکستان رولز بنایا گیا تھا جس کے ذریعے جریدے بند کر دیے جاتے تھے، اخبارات بند کر دیے جاتے تھے، صحافیوں کو سلاخوں کے پیچھے پھینکا جاتا تھا۔ اور اس دور میں میڈیا کی یا پریس کی آزادی کا دور دور تک کوئی شائبہ نظر نہیں آتا تھا، اور نہ صرف یہ کہ صحافی کھلے عام گرفتار کیے گئے، ان کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے، اور بدترین استعمال کیا گیا ہے اس جمہوریت کا جس کے دائی ذوالفقار علی بھٹو ہوا کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد جنرل ضیاء الحق آ گئے، وہ تو مارشل لاء کا دور تھا، اور کس بات کی آزادی اور کس بات کا میڈیا، اخبارات میں سینسرشپ تھی۔ ایک سطر شائع ہونے سے پہلے محکمہ اطلاعات کے گریڈ 17 کے انفارمیشن آفیسر کی نگاہ سے گزرتی تھی۔ اخبارات کا دور تھا، گریڈ 17 کا آفیسر کسی خبر کی اجازت دیتا تو وہ چھپ جاتی، نہیں اجازت دیتا تو وہ بلینک اخبار میں سامنے آ جاتی۔ یہ سینسرشپ کا دور تھا۔ اسی دور میں، جنرل ضیاء کے دور میں، مارشل لاء کے دور میں، صحافیوں کو ٹک ٹکی پر باندھ کے کوڑے لگائے گئے، اخبارات پہ بدترین پابندیاں رہیں، سینسرشپ رہی، اور یہ بھی ایک دور تھا جو کہ تقریباً ایک دہائی جاری رہا، اور یہ آیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوریت کے بعد سے۔ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور میں جب اتنے طویل عرصے کے بعد جمہوریت آئی تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ مثالی پریس کی آزادی کا دور نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ انہوں نے ایک موقع پہ کہا تھا، وہ اتنی ناراض ہو گئی تھی میڈیا سے کہ میرا بس چلے تو صحافیوں کو بند کر کے لاک اپ میں بند کر دوں اور اس کی تالی کی چابی سمندر میں پھینکوا دوں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ بات کہی تھی، میں نے کانوں سے سنا کہ وہ ظاہر ہے ان کی حکومت بہت کم عرصے رہی، لیکن یہ کوئی مثالی دور نہیں تھا میڈیا کی آزادی کے بعد۔ ان کے بعد باری آ گئی جناب، اور اسی دور میں یہ ایک اور بات بھی ہے، انہی کے دور میں 6 اخبارات پہ، شام کے اخبارات پہ پابندی لگا دی گئی تھی، جس پر سینئر صحافی اور پاکستان کے نامور صحافت کے علمبردار مرحوم ضمیر نیازی نے احتجاجاً اپنا تمغہ حسن کارکردگی بھی واپس کر دیا تھا، اخبارات کو بند کر دیا تھا بے نظیر بھٹو نے۔ آ گیا میاں نواز شریف کا دور۔ پہلے دور میں حکومت میں اخبارات پر کاغذ کے کوٹے کو استعمال کیا گیا، سرکاری اشتہارات پر اتنی قدغن لگائی گئی کہ 24 صفحے کا روزنامہ جنگ صرف 2 صفحات پر مشتمل رہ گیا، صحافیوں کی فہرست بنائی گئی، اخبارات کے ایڈیٹر سے، مالکان سے کہا گیا کہ اس صحافی کو رکھو، اس صحافی کو نکال دو۔ اسی دور میں 1999 میں فرائیڈے ٹائمز کے ایڈیٹر نجم سیٹھی کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے خلاف بدترین مقدمہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا۔ یہ جمہوری دور تھا جناب نواز شریف کا۔ وہ گئے، آگئے جنرل پرویز مشرف، پھر فوجی دور آ گیا، اور اس فوجی دور کے دوران گو کہ پہلی بار پاکستان میں پرائیویٹ میڈیا کو اجازت دی گئی، نئے چینل جاری کیے گئے، لیکن اس کی آزادی جو ہے اس کو سہ نہیں سکے، اور پھر جنرل مشرف، اس کے بعد مختلف قوانین کو استعمال کیا گیا، اور اس کے ذریعے ٹی وی چینلز کو بند کرایا گیا، اور نوزائیدہ ٹی وی چینلز بند ہونے لگے، چینلز کے اینکرز پہ پابندی لگنے لگی، اور یہ پوری صورتحال جاری رہی، حتیٰ کہ پاکستان میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا جناب پرویز مشرف نے۔ ہنگامی حالت میں میڈیا کی آزادی کس بات کی، گویا کہ یہ دور بھی اختتام کو پہنچ گیا۔ 2008 سے 2013 کے دوران ایک بار پھر جمہوریت آ گئی، ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادی MQM کی حکومت بن گئی، اور اس زمانے میں کیبل پر نشریات بند کر دینا ایک معمول کا عمل بن گیا، ایک نیا طریقہ کار سامنے آیا، میڈیا پر چینلز کو بند کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار سامنے آئے تھے، اور اس دوران جو تھا وہ ایک غنڈہ گردی کا راج نظر آیا پورے میڈیا میں۔ اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ یہ وہی دور تھا جب کہنے کو میڈیا آزاد تھا، لیکن 10 گھنٹے تک الطاف حسین کی تقریر اور پریس کانفرنسز سامنے نظر آتی تھی، جو نہیں دکھاتا تھا اس کا حشر نثر ہو جاتا تھا۔ اسی دور میں جیو نیوز کے رپورٹر ولی خان بابر کو قتل کیا گیا تھا، اور مئی 2011 میں سینئر صحافی سلیم شہزاد کی منڈی بہاؤالدین میں ایک نہر سے لاش ملی تھی۔ پیپلز پارٹی نے اس پورے معاملے میں یہ دور تھا وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا۔ اس کے بعد پھر ایک اور حکومت آ گئی میاں نواز شریف کی، وہ تیسری بار وزیر اعظم بنے تو اپریل 2014 میں کراچی ایئرپورٹ سے آتے ہوئے شارع فیصل پر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ تقریباً موت کے منہ میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا،
نواز شریف کے دور میں ہی جیو نیوز چینل کو بند کیا گیا، دوسرے چینل بند کیے گئے، اور اسی دوران اشتہارات کے استعمال کے حوالے سے مختلف صورتحال نظر آئی اور مختلف میڈیا مالکان کے خلاف مقدمات درج ہوئے، اور اس کی ذمہ داری جناب نواز شریف پر ہی گئی، کیونکہ ان کی حکومت تھی۔ کبھی نواز شریف نے نہیں کہا کہ وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں یا اس کے ذمہ داروں کا تعین نہیں کیا۔ میڈیا کی آزادی کی کیفیت جو ہے، یعنی کہ قید کی کیفیت، قدغن کی کیفیت آج بھی جاری ہے۔ اب باری آ گئی ہے جناب عمران خان کی، ان کی تحریک انصاف کی۔ میڈیا کو اس سلسلے میں مختلف اشارے ملتے رہتے ہیں، ان کو احکامات آتے رہتے ہیں، فضل الرحمان کو دکھاؤ، فضل الرحمان کو نہ دکھاؤ، اس چینل کے اس پولیٹیشین کا انٹرویو چل سکتا ہے، اس کا نہیں چل سکتا، اس کا چلتے ہوئے رک سکتا ہے، اس کا چل سکتا ہے۔ گویا کہ وہی کیفیت ہے، اور اب تازہ ترین صورتحال اینکر جو ہیں وہ تبصرے کرنے نہ جائیں، اور تبصرے ان پر اس کی پابندی لگ گئی ہے۔ لیکن یہ دور بھی گزر جائے گا، وہ دور بھی پہلے بھی گزر گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ایک میڈیا کی آزادی کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ عمران خان کے دور کا یہ پہلا 15 مہینے ہیں، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کیونکہ جو نظائر اس سے پہلے ہمیں پچھلے 50 سال کی نظر آتی ہیں وہ اس ماحول کی عکاسی نہیں کرتی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے تو پھر بھی بہت آسان ماحول ہے جو ہم نے گزشتہ زمانے میں دیکھا ہے۔